بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، دین مبین اسلام میں نصیحت کرنا ایک اچھا عمل شمار کیا جاتا ہے، اور خدا نے نصیحت کرنے کے عمل کو انبیاء علیہم السلام کے وظائف میں سے قرار دیا ہے۔ اس کے مقابلے میں شیطان لوگوں کو راہ راست سے ہٹانے کے علاوہ ایسے عمل انجام دینے پر ابھارتا ہے تاکہ انبیاء کی نصیحتیں لوگوں پر اثر نہ کر سکیں۔ دوسرے الفاظ میں شیطان کا کام لوگوں کو ورغلانا اور راہ راست سے ہٹانا ہے، لیکن متون حدیثی میں کچھ ایسی بھی احادیث ملتی ہیں کہ شیطان انبیاء الہی علیہم السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کو واعظ و نصیحت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک شیطان ہر نبی کے سامنے ظاہر ہو کر ہم کلام ہوا، اور اسی مناسبت سے امام علی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا، شیطان سے بھی اگر کچھ سیکھنے کو ملے تو سیکھ لو۔ تفصیل بیان کرنے سے پہلے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو آخر تک آن لائن ملاحظہ فرمائیں اور ہمارے چینل دی نالج آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ شیطان حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی اور عذاب الہی کا نزول ہوا تو شیطان حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کہنے لگا، اے نوح، ایک نعمت کی وجہ سے میری گردن پر آپ کا ایک حق ہے۔ حضرت نے فرمایا، میرے لیے ناگوار ہے کہ تجھ جیسے ملعون کے اوپر میرا حق ہو۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، وہ کون سی نعمت ہے؟ جواب دیا، آپ کا اپنی قوم کے خلاف بد دعا کرنا میرے لیے ایک نعمت ہے، کیونکہ میرا مقصد اولاد آدم کو جہنم میں پہنچانا ہے، اور آپ نے میرا کام آسان کر دیا۔ اب نئے لوگ پیدا ہوں گے اور پھر میں ان کو ورغلاؤں گا، اس وقت تک کے لیے میں راحت میں ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کے بدلے میں تم مجھے کیا دینا چاہتے ہو؟ کہتا ہے کہ میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، جا چلا جا، مجھے تیری نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے وحی نازل کر کے ارشاد فرمایا، اے نوح، اس کی بات کو سن، یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ حضرت نوح نے شیطان سے فرمایا، بول، کیا نصیحت کرنا چاہتا ہے؟ عرض کرتا ہے، اے نوح، میں ان تین حالتوں میں اولاد آدم سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ اول، جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو میں اس وقت انسان کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ دوم، جب بھی آپ دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگیں تو اس وقت بھی میں انسان کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ سوم، جب دو نامحرم مرد اور عورت ایک جگہ پر اکیلے ہوں تو وہاں پر تیسرا میں ہوتا ہوں۔ اس کے علاوہ نصیحت کرتے ہوئے عرض کرتا ہے کہ اے نوح، حسد سے دور رہو، کیونکہ یہ حسد ہی تھا جس نے میرے سر پر بہت بڑی بلا نازل کر دی۔ حضرت نوح کو مخاطب کر کے عرض کرتا ہے، اے نوح، حرص اور لالچ سے بھی دور رہو، کیونکہ اس کی وجہ سے آدم مصیبت میں مبتلا ہوئے۔ شیطان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نصیحت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ شیطان لعین ان کے پاس آیا تو اس نے رنگ برنگی ایک بہت بڑی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، پاس آ کر بیٹھا اور ٹوپی سر سے اتار کر رکھ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے، سلام کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ کہتا ہے کہ میں شیطان ہوں۔ جناب موسیٰ فرماتے ہیں، میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ کس لیے میرے پاس آئے ہو؟ تو کہتا ہے، میں سلام کرنے آیا ہوں، کیونکہ آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں، یہ ٹوپی کس لیے تو نے پہنی ہے؟ عرض کرتا ہے، تاکہ میں قلب سلیم رکھنے والے اللہ کے بندوں کو اپنی طرف مائل کر سکوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے بتاؤ کن گناہوں کے وقت تو انسان پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے؟ شیطان نے جواب دیا، جب انسان اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنے لگ جائے، اپنے اعمال کو زیادہ تصور کرنے لگے اور اس کے گناہ اس کی نگاہ میں چھوٹے ہونے لگیں،
اس وقت میں انسان پر غلبہ حاصل کر لیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے عرض کرتا ہے، میں آپ کو ان 3 خصلتوں کی وصیت کرتا ہوں۔ نمبر 1، کبھی بھی نامحرم عورت کے ساتھ خلوت نہ کرو، اور نہ ہی کوئی خاتون تمہارے ساتھ ایک مقام پر اکیلی ہو، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو میری پوری کوشش ہوگی ان کو گناہ کی طرف آمادہ کروں۔ نمبر 2، خدا کے ساتھ عہد و پیمان باندھنے سے پرہیز کرو، کیونکہ جس کسی نے بھی خدا کے ساتھ وعدہ کیا اس وعدے کو توڑنے میں میں نے اپنا کردار ادا کیا۔ نمبر 3، جب تم صدقہ کی نیت کرو تو اسے فوراً انجام دو، کیونکہ اگر کوئی صدقہ کی نیت کرے اور اسے فوری طور پر ادا نہ کرے تو میں خود اس کے صدقہ دینے میں مانع بن جاؤں گا، یا میرے چیلے اس کو صدقہ دینے سے منع کر دیں گے۔ شیطان کی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نصیحت۔ ایک دن شیطان حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی گردن میں بہت زیادہ ہار تھے، تو حضرت نے پوچھا، یہ اتنے ہار کس لیے پہنے ہیں؟ کہتا ہے کہ جناب، یہ شہوت کے مختلف ہیلے ہیں کہ جو میں نے اولاد آدم کے لیے تیار کیے ہیں۔ حضرت نے پوچھا، میرے لیے بھی کوئی ہار ہے اس میں؟ شیطان کہتا ہے، مجھے آپ کی ایک عادت بہت پسند ہے، وہ یہ کہ جب آپ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کے بعد اللہ کی عبادت اور ذکر کرتے وقت احساس سنگینی کرتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد حضرت یحییٰ نے فرمایا، میں خدا سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک خدا کے حضور حاضر نہ ہو جاؤں۔ اور شیطان نے بھی وعدہ کیا، اس کے بعد میں کبھی بھی اللہ کے مقرب بندے کو کوئی نصیحت نہیں کروں گا۔ ناظرین محترم، آخر میں خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خدا ہمیں شر شیطان سے محفوظ فرما کر اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔